وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، مشائخ طریقت و مداحان بارگاہ نبویہ، نقیب اجلاس، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میری بائیں طرف عامل اوراد و وظائف، شیخ طریقت، یادگار اسلاف، میرے خلیفہ و مجاز اور مخدوم ابن مخدوم حضور منانی میاں کے بھی خلیفہ و مجاز حضرت علامہ صوفی عبدالحمید نوری، مناظر اہل سنت، خطیب ملت، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی ابو طالب سلطان پوری، جن کے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو محدود فرما رہے تھے، اور آپ کو بتا دیں اس اسٹیج پر صوفی ملت کا فیضان لے کر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے داماد خلیفہ و مجاز سجادہ نشین خانقاہ افتخاریہ حضرت علامہ الحاج سید محمد عاقل رضا بھی جلوہ افغان ہونے والے ہیں، اور ابھی اس وقت اسٹیج پر صوفی ملت کے خلیفہ و مجاز اور سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کے خلیفہ و مجاز حضرت علامہ عبدالتواب صاحب حبیبی صدیقی کے خلیفہ و مجاز
ڈاکٹر سید محمد راشد بھی یہاں جلوہ فکن ہے، اور قاضی القضات فی الہند شہزادہ تاج الشریعہ شیخ الاسلام والمسلمین کے خلیفہ و مجاز حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اسد قادری بھی یہاں جلوہ فکن ہیں۔ مشائخ طریقت کے ایک ازدحام یہاں موجود ہے، اتنے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات رسولہ کا مکمل فیضان لے کر حضور مختوم ابن مخدوم منانی میاں کے ولی عہد خانقاہ رضویہ کے ایک یادگار حضرت سمنانی میاں بھی بہت جلد اسٹیج پر تشریف لانے والے۔ اتنے علماء و مشائخ جب کسی اسٹیج پر جمع ہوتے ہیں تب اسی کو کانفرنس کہا جاتا ہے، اور یہ جو کانفرنس ہے تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کے نام سے موسوم ہے۔ مدرسہ نوریہ افتخاریہ برہان العلوم، جس کے وسیع و عریض صحن میں آپ تشریف فرما ہیں، تین بزرگوں کے نام کا فیضان لیا بھی ہے۔ صوفی ملت میرے خلیفہ و مجاز شیخ ضیاء عارف کے خلیفہ و مجاز، اور ہمارے شیخ سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ و مجاز، ان کے نام سے موسوم ہے مدرسہ افتخاریہ اور نوریہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ ابو حسین نوری جو ہمارے شیخ سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے شیخ ہیں، ان کے نام سے نوریہ منسوب ہے۔ اور خلیفہ اعلیٰ حضرت میرا، جس کو اعلیٰ حضرت نے کی بارگاہ سے بے شمار نعمتیں ملی، مفتی اعظم مدھیہ پردیش خلیفہ اعلیٰ حضرت اور خلیفہ حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری علیہ رحمۃ الرضوان کے نام سے برہان العلوم کا انتصاب ہے، جس مدرسے میں تین مشائخ طریقت کا فیضان برس رہا ہو، آج وہی مدرسہ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کی نام سے کانفرنس کر رہا ہے۔ اسی لیے بہنیں، جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ ایک اہل سنت و جماعت کا ایک زبردست عقیدہ کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ میری تقریر اسی عنوان پر ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ اگر میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ دلائل و براہین کی روشنی میں
آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اب آپ پہلے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دیار قدس کا لازم ہے اے دل احتیاط، اس دیار قدس کا لازم ہے اے دل احتیاط، بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط، اور جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط، اور اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و شوق، اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و شوق، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، اور عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں، عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں، ہاں مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط، اور بتاؤں میں تجھے ارشاد او ادنا کا راز، بتاؤں میں تجھے ارشاد او ادنا کا راز، ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط، اور صرف سدرا تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، صرف سدرا تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، عقل والو ہے ادائے عقل قابل احتیاط، اور بس اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، بس اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، اور نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو آج کی اس بزم میں عنوان سخن بنایا ہے، اس مقدس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب میں نے تجھے کوثر دے دیا، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر دے دیا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے اپنا یہ رومال عامل اوراد و وظائف حضرت مولانا عبدالحمید کو دے دیا، تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے بیچ دیا؟ اس دینے کا مفہوم کیا ہے؟ دے دیا یعنی نظر کر دیا، دے دیا یعنی ہیبہ کر دیا، دے دیا یعنی بخش دیا۔ تو آیت کریمہ کا مفاد کیا ہوا؟
इन्ना वहबनाकल कौसर, ए महबूब मैंने तुम्हें कौसर हेबा कर दिया। अब इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर मैंने ये रुमाल सूफी अब्दुल हमीद को दे दिया और इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, मैंने दिया उन्होंने लिया, मैंने नजर किया उन्होंने कबूल किया, मैंने हिबा किया उन्होंने कब्जा किया, तो ये उसके मालिक हो गए। भाई मैंने दिया उन्होंने लिया, मैंने हिबा किया उन्होंने कबूल किया, और जब हिबा को कबूल करने के बाद कब्जा कर लिया जाता है तो उस हिबा का महूब लहू मालिक हो जाता है। तो अब आयते करीमा का मफाद क्या हुआ? इन्ना मल्लकना कल कौसर, ए महबूब मैंने तुम्हें कौसर का मालिक बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, हुजूर समदानी मियां साहब किबला, हुजूर समदानी मियां साहब किबला, खानदाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कुर्सी मंगा के रखिए यहाँ, नारे तकबीर, कुर्सी मंगाइए, नारे रिसालत। आप एक कुर्सी मंगा के यहाँ रखिए बाएं तरफ। खानदाने आला हज़रत करम फरमाया, एक कुर्सी यहाँ रखवा लीजिए, कुर्सी मंगवा के रखवाइए। एक कुर्सी मंगाइए भैया। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कौन सी हस्ती जलवा फैगन है। खानदान आला हजरत की चश्मो चराग जो आला हजरत का मुकम्मल फैजान लेकर इस स्टेज पर जलवा फिगन है, मखदूम इब्न मखदूम, महबूब इब्न महबूब, हबीब इब्न हबीब, इमाम अहमद रज़ा का चहीता सिमनानी मियाँ। आज तो वक्त सुनने का नहीं, चेहरा के देखने का है। तकरीर सुनिए और शेख इब्ने शेख का चेहरा देखिए, अपने दिलों की आलूदगी को साफ कीजिए। एक बार आने वाले इस शेख तरीक़त का पुरजोश नारों के साथ इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मखदूम इब्न मखदूम सिमनानी मियाँ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, इमाम इश्क व मोहब्बत। हजरत की मौजूदगी में फ़कीर की पहली तकरीर है। हजरत अगर इजाज़त हो तो गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। पूरा वक्त मखदूम इब्न मखदूम, वो करम फरमाई है आला हजरत के ख़ानदान की। तो मैं यार क्या कर रहा था, मैंने इस रुमाल को सूफ़ी अब्दुल हमीद को दे करके मालिक बना दिया। तो अब जिसको इस रुमाल की ज़रूरत होगी उसके लिए ज़रूरी हुआ, जिसको ज़रूरत नहीं उसे बहस भी नहीं है। क्या बात, जिससे को ज़रूरत है इस रुमाल की, ज़रूरी हुआ कि सूफ़ी अब्दुल हमीद से रब्ता पैदा करे, ज़रूरी हुआ कि उनके दरवाजे पे हाजिर हो, ज़रूरी हुआ कि उनकी चौखट पे आ करके अपना इल्तिजा करे, इसलिए कि रुमाल का मालिक मैंने उनको बना दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप यहाँ तक समझ गए तो अब कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम ये हुआ, ए महबूब मैंने तुम्हें कौसर का मालिक बना दिया है। अब जिसे कौसर के एक बूंद की ज़रूरत होगी उसके लिए ज़रूरी हुआ कि ए महबूब तुम्हारे दामन से वाबस्ता हो, ए महबूब तुम्हारे दरवाजे पे हाजिर हो, ए महबूब तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटखटाए, क्योंकि मालिक मैंने तुमको बना दिया है। अब जिसे कौसर के बूंद की ज़रूरत है उसे मुस्तफ़ा जान रहमत की आदत।
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد تاج الشریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی شریف کا نعرہ ضرور لگائے کیجیے۔ صوفی ملت اللہ ان کے قبر کو انوار و برکات سے معمور فرمائے۔ جہاں جاتے تھے بریلی شریف، بریلی شریف، بریلی شریف، شہر عشق و محبت ہے، اسی نے تو ہمارے عقید و ایمان کی حفاظت کی ہے، اس لیے کبھی اس کو مت بھولنا۔ جب تک کہ شہر بریلی کے امام احمد رضا سے جڑے رہو گے تمہارے عقید و ایمان کو نہ وہابی چھین سکتا ہے نہ دیوبندی چھین سکتا ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرت آپ کرسی پہ تشریف لیں۔ ہاں بیٹھیں، کرسی پہ تشریف لیں۔ اب معزز سامعین، یہ بھی فیصلے خداوندی ہے کہ کوثر کا قطرہ صرف جنتیوں کو ملے گا، کسی جہنمی کو کوثر کا ایک بوند نہیں ملے گا۔ تو اگر اس زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو بریلوی سنی مسلمانوں کو دیکھو جو نبی سے عشق رکھتے ہیں، ان کے دامن سے جڑے رہتے ہیں، یہی تو جنتی ہیں۔ اور جو جہنمی ہیں وہ نبی کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے اختیار کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کے محبت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے اے دوستو دیکھو اس زمین پر کون ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں امام النبی جین سید المرسلین کا، اور کون ہیں وہ لوگ جو ان کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتیوں کی جماعت ہے اور یہ جہنمیوں کی جماعت ہے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور شفیق ملت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، بریلی شریف، صوفی ملت، بریلی شریف، یہ نعرہ لگائیے۔ شریف، بریلی شریف، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزاد اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، حضور شفیق ملت۔ زندہ باد معزز سامعین، میں نے ایک مختصر سی بات آپ کے کان میں ڈال دی۔ اے محبوب، میں نے تمہیں کوثر کا مالک بنا دیا ہے، لیکن کوثر کے کیا معنی ہیں؟ اگر آپ مفسرین کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوئی مفسر کہے گا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوئی کہے گا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، کوئی کہے گا کوثر سے مراد نبی کے اوصاف و کمالات ہیں، کوئی کہے گا نبی کے معجزات ہیں، کوئی کہے گا نبی کی اولاد ہے، پھر کسی نے کہا اولاد جسمانی ہے، پھر کسی نے کہا اولاد روحانی ہے۔ تو کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد اوصاف و کمالات، کسی نے کہا کوثر سے مراد معجزات، کسی نے کہا کوثر سے مراد اولاد، پھر کسی نے اولاد روحانی مراد لیا، کسی نے اولاد جسمانی مراد لیا، اور سارے مفسرین کے پاس دلائل ہیں، براہین کے شواہد ہیں جو ان کے قول کی تائید و توثیق کرتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ کوثر سے کوثر ہی مراد لے لیا جائے، کیوں نہ کوثر سے کوثر ہی مراد لیا جائے، کیونکہ یہاں نہ تو نہر کی قید ہے، نہ یہاں حوض کی قید ہے، نہ معجزات و کمالات کی قید ہے، نہ اوصاف و کمالات کی قید ہے، نہ اولاد روحانی کی قید ہے، نہ اولاد جسمانی کی قید ہے۔ اور کوثر ایک عربی لفظ ہے، اس کے کچھ معنی تو عربی میں ہوں گے ہی۔ اب قاموس اٹھا کر دیکھو، جو عربی کی مشہور کتاب ہے، قاموس کہتا ہے الکثیر من کل شیء فهو کوثر۔
قاموس کہتا ہے ہر چیز کی کثرت کو کوثر کہا جائے گا. کیا مطلب؟ علم کی کوثر کو کوثر علم کہا جائے گا, عمل کی کثرت کو کوثر عمل کہا جائے گا, فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہا جائے گا, جود و نمال کی کثرت کو کوثر جود و نمال کہا جائے گا, حسن و جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہا جائے گا. میں نے عرض کیا مولا تو نے اپنے محبوب کو کوثر علم دیا یا کوثر عمل دیا یا کوثر فضل و کمال دیا یا کوثر جاہ و جلال دیا یا کوثر ہر کمال دے دیا؟ تو مفتی حضرت قادری میرے شاگرد بول پڑے حضور ارے جب بندہ نواز نے کوئی قید نہیں لگائی ہے تو بندوں کو قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر علم بھی دیا, کوثر عمل بھی دیا, کوثر فضل و کمال بھی دیا, کوثر جاہ و جلال بھی دیا, ہر کمال کا کوثر اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. بستی بستی کریا کریا بریلی شریف مفتی صفی کے ملت. اب اس کو مت بھولیے گا, بریلی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. مفتی سمنانی میاں صاحب کی ملت. ہاں, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب معزز سامعین, قرآن نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوثر کا مالک بنایا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں نے الکوثر کا مالک بنایا. قرآن نے فقط یہ نہیں کہا کوثر کا مالک بنایا. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے تمہیں الکوثر کا مالک بنایا. الکوثر, تو یہ الف لام کیسا ہے؟ یہ الکوثر کیا ہے؟ بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح آپ کو سمجھانے لگیں جو حضور منانی میاں کے مدرسے میں مدرسین بیٹھ کر ٹوٹی چٹائیوں پہ سمجھایا کرتے ہیں, اور اس طرح سمجھانے لگیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں, ایک اسمی ہوتا ہے دوسرا حرفی ہوتا ہے. اسمی اسم فاعل پہ داخل ہوتا ہے, وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے, جیسے الضارب الذی ضربہ کے معنی میں ہے, المضروب الذی ضربہ کے معنی میں ہے. اور ایک حرفی ہوتا ہے, وہ کبھی زائد ہوتا ہے کبھی غیر زائد ہوتا ہے. جو زائد ہوتا ہے وہ مدخول کو معرفہ نہیں بناتا, اور جو غیر زائد ہوتا ہے پھر اس کی دلالت ماہیت پر ہے یا افراد پر. اگر ماہیت پر اس کی دلالت ہے تو اسے افراد جنسی کہا جاتا ہے, اگر افراد پر دلالت ہے تو کل مراد ہے یا بعض مراد ہیں, اگر کل مراد ہے تو اسے استغراقی کہا جاتا ہے, اگر بعض مراد ہیں تو بعض موجود فی الذہن ہیں یا ماحود فی الخارج ہیں, اگر وہ ماحود فی الذہن ہیں تو عہد ذہنی کہا جاتا ہے, اور اگر موجود فی الخارج ہیں تو عہد خارجی کہا جاتا ہے. اگر میں اس طرح سمجھانے لگوں تو آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب تو کوئی منتر پڑھ رہے ہیں. آپ یہی سمجھیں گے کہ مفتی صاحب کوئی منتر پڑھ رہے, اس لیے میں اس طرح نہیں سمجھاؤں گا, میں تو ہندی کا چندی کر کے سمجھاؤں گا تاکہ ذہن و دماغ میں بات ادھر جائے. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے میرے ساتھ قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کا ترجمہ کیجئے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. الف لام مانے کل, الف لام کے معنی سب, الف لام کے معنی تمام, اور ہم تعریف وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى جَمِيعِ الْاخْتِيَارِ نعمتاً کان او غیرہا. لام اختصاص کے لیے ہے. اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. رب کے معنی پالنے والا, عالمین عالم کی جمع ہے. اللہ کی ذات و صفات کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے. تو الف لام کے معنی کل, الف لام کے معنی سب, الف لام کے معنی تمام. الحمدو تمام تعریف, الحمدو کل تعریف, الحمدو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الکوثر کل کوثر, الکوثر سب کوثر, الکوثر تمام کوثر. اے میرے محبوب کوثر کا وہ کون سا فرد ہے جس کو میں نے تمہارے ملک میں نہیں دیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اعلیٰ حضرت آمد حضور شفیع ملت بریلی شریف. معزز سامعین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلیٰ کھڑے ہو جائیے بھائی. مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور
दामाद हुजूर सूफी मिल्लत, आइए तशरीफ लाइए। सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आकिल रज़ा साहब किबला, सैयद आकिल रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर शफीक मिल्लत, आइए यहाँ खानदाने आला हजरत। यहाँ बैठिए, तशरीफ रखें बाप। अब आप देख रहे हैं कौन आया? महबूबुल उलमा। सुनिए, आप लोग इधर बैठ जाइए वरना फिर बाहर जाइए, इधर कोई खड़ा मत हो, आप लोग सामने आइए। कौन आया? महबूबुल उलमा, महबूबे सूफिये मिल्लत, दामादे सूफिये मिल्लत, सज्जादा नशीन खानकाह इफ्तिखारिया, आले रसूल, नबी का खून लेकर, नबी के ख़ानदान का फ़र्क, आपके पीर का दामाद और खानकाह इफ्तिखारिया का वो चमकता हुआ जश्न चराग जो अब सूफी मिल्लत के बाद उनका फैज़ान पूरे हिंदुस्तान में बांटेगा। अब आप उन्हें भी देखिए, मेरे दाहिने तरफ तशरीफ़ फरमा है, और ये फैज़ान भी वही है जो बरेली शरीफ का है। मदीना से बगदाद, बगदाद से अजमेर, अजमेर से बरेली, बरेली से इलाहाबाद। अब आप देख रहे हैं दो दो शयूख हमारे दाएं बाएं बैठे हुए, और इन दोनों शेखों के फैज़ान के नीचे में बोल रहा हूँ। बहुत मानता हूँ मैं इनको, वैसे ही जैसे मैं सूफ़ी साहब को मानता था, और सूफ़ी साहब मुझको कितना मानते थे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुरीदों से कह रखा था, मसला पूछना होगा तो हमारे हजरत से पूछना, और उनके जो वफादार मुरीदीन हैं विसाल फरमाने के बाद भी आज भी मुसलसल मसाइल के ताल्लुक़ से फ़कीर से रब्ता रखते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के लिए लगे हुए थे, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए लगे हुए थे। अब हजरत का विसाल हो गया तो उन बेवकूफ़ों को सोचना चाहिए कि अब तो उनका फैज़ान और बढ़ गया है, लिहाजा उनकी मज़ार से चिमट जाओ, अगर कोई गलती है तो माफ़ी मांग लो, और उनका फैज़ान तुम्हारे पर मुतवज्जा हो गया, मगर वो तरीक़त से इर्तिदाद कर रहे हैं। तरीक़त से बेटा ये सब वहाँ डालो, सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब के हाथ में दो, अल्लाह उनको हिदायत दे। और दुआ कीजिए कहीं वो ऐसा न हो कि जमात अहले सुन्नत से भटक जाएं, क्योंकि पीर से बदज़नी आदमी को तबाह कर देती है, और पीर से खुश अक़ीदगी आदमी की दीन और दुनिया को संवार देती है। तो वो कौन लोग हैं जो अपने पीर से बदअक़ीदगी फैला रहे हैं? वो पीर जो ज़िंदगी भर अपने दामाद को सैयद 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 कहता रहा, आज उनके विसाल के बाद कहा जा रहा है वो सैयद ही नहीं है। तो क्या तुम्हारा झूठ बोलता रहा पीर ज़िंदगी भर? अबे कैसे मुरीद हो कि बाद विसाल उन पर झूठ तोहमत गढ़ रहे हो? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और एक बात और याद रख लें, और मैं चूँकि सूफ़ी साहब से बहुत करीब था, उनका उस्ताद होने के हैसियत से उनको इजाज़त भी दी थी मैंने, और तो अब सूफ़ी साहब से तो बदज़न थी ही, अब मुझसे बदज़न हो गए, और तरह तरह से झूठे इल्ज़ाम फैलाने लगे। उन अपने सारे नादान दोस्तों से कहता हूँ कि अजीज़ों, मेरी ज़ात पे हमला करो, जितना चाहूँ हमला करो। फ़कीर अपने ज़ात का इंतकाम किसी को नहीं लेता, उसे दावरे मैशर की बारगाह के लिए छोड़ देता है। लेकिन अगर मेरे मुरीद और चहीता और मेरे खलीफा सूफी मिल्लत पर तुमने हमला करने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन होगी और मेरा हाथ होगा। आपसे भी ये गुजारिश है कि ऐसे लोग जो सूफी मिल्लत के करीब से दुनिया कमाने के लिए लगे हुए थे,
آج ان پر جب دنیا بند ہوگی تو اپنے شیخ ہی کے خلاف بولنے لگے۔ ایسوں کی باتوں پر کوئی کان مت دھرنا، اور اپنے پیر سے بالکل اسی طرح اس کو محبت رکھنا جیسے ان کی زندگی میں رکھتے تھے۔ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اے محبوب، تمام کوثر میں نے تمہیں دے دیا۔ اب دوستو، یہ دنیا سائنٹیفک ہے، ہر چیز کو منطقی طور پر سمجھنا چاہتی ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا پروردگار عالم اپنے محبوب کو پورے کائنات کا مالک بنانے پہ قدرت رکھتا ہے؟ تو پہلی بات ہمیں اور آپ کو اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ کیا وہ اس بات میں قادر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنا دے؟ تو پہلی چیز ہمیں اور آپ کو قدرت الہی سمجھنا ہے، اور دوسری چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کیا مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات کے مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو رب کی قدرت بھی دیکھنی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان صلاحیت بھی دیکھنی ہے۔ ارے بھائی، سمندر سے ہزاروں ٹن پانی لا سکتے ہیں آپ، لیکن کوزہ لے کر گئے تھے تو کتنا لائیں گے؟ دینے والے میں صلاحیت ہے مگر لینے والے میں صلاحیت نہیں۔ تو خداوند قدوس کی قدرت کو بھی دیکھنا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی شان صلاحیت کو بھی دیکھنا ہے، اور خالی قدرت و صلاحیت نہیں، رب کا جود و کرم بھی دیکھنا ہے۔ رب کا جود و کرم بھی دیکھنا ہے۔ اگر جود و کرم نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص کسی کو کچھ دو نہیں سکتا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیں، شان سخاوت بھی دیکھنی ہے، جود و کرم بھی دیکھنا ہے۔ اب یہاں ایک بات علمی سمجھ لیں آپ کہ پروردگار عالم کے لیے لفظ سخاوت کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ بہت اچھا لفظ ہے، ہم اور آپ میں سلام بولتے ہیں فلاں بات سخی ہے، فلاں بات سخی ہے، فلاں بات سخی، مگر سنو، پورا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں پروردگار عالم کے لیے لفظ سخی نہیں آیا ہے۔ حدیث کی اوراق رکھ جاؤ، کہیں پروردگار عالم کے لیے لفظ سخی کا استعمال، تو اس لفظ میں کچھ کمیاں ہیں، پہلے ان کمیوں سے لفظ کی تطہیر کر لو، پھر خدا کی شان میں اس کا اطلاق کرو۔ کمی کیا ہے؟ سخی کہتے کس کو ہے؟ ہمارا آپ کس کو سخی کہتے ہیں؟ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، وہی نا سخی ہے بھائی، جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے وہ سخی، اور جو خود تو کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے وہ بخیل، اور جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے اسے مکھی چوس کہا جاتا ہے۔ تو سخی وہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، اس پروردگار کو سخی کیسے کہو گے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، جو پوری کائنات کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا؟ اس لیے اگر اسے کہنا ہے جواد کہو، کریم کہو، جواد کی شان یہ ہے وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، کریم کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ تو میرا پروردگار جواد و کریم ہے، اور میرا رسول اس جواد و کریم کی جوادیت کا مظہر کامل ہے کہ خود تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہے، کائنات کو کھلا رہا ہے، کائنات کو کھلا رہا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ فیضان مجدد آدم زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ معزز سامعین، تو رب کی قدرت بھی دیکھنی ہے، اس کا جود و کرم بھی دیکھنا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان صلاحیت بھی دیکھنی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی
तभी तो रब्बुल आलमीन अपने महबूब को पूरी कायनात का मालिक बनाएगा। मगर अजीज़ों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, परवरदिगार आलम का जूदो करम बताऊं कैसे है। आपको पैदा होते ही अल्लाह ताला ने आपके लिए दूध की 2 नहरें जारी कर दी। अभी तो बच्चा पैदा हो रहा है, कौन सी इबादत की है उसने, कौन सा अमल किया उसने, या उसकी शान करीमी नहीं तो और क्या है। पैदा करते ही आपके लिए दूध की 2 नहरें जारी कर दी, ये उसका शान करम नहीं तो और क्या है। ए दोस्तों, आपको ज़बान दी, क़ुव्वत गोयाई अता कर दी, आपको दिमाग दिया, शराफत दे दी, आपको दिल दिया, समझ दिया, फ़िक्र व फ़हम पैदा कर दिया, कान दिया, कानों को नगमात का मरकज़ बना दिया, आँखें दी, उसे नूर का मरकज़ बना दिया। ये उसकी शान करीमी नहीं तो और क्या है। चाँद व सूरज की कंदीलें जलाई आपके लिए, ये तारों के कुमकुमे जलाए आपके लिए, ज़मीन का फर्श बिछाया आपके लिए, आसमान का शामियाना ताना आपके लिए, आबशार के नगमे जारी किए आपके लिए। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम, सारी दुनिया पैदा की है तुम्हारे लिए। जो उसकी शान करीमी नहीं तो और क्या है, जो उसका शान जूद नहीं तो और क्या है। तो उसकी शान जूदो करम को दे रहा है, देता ही चला जा रहा है, अपनों को भी दे रहा है, बेगानों को भी दे रहा है, वलीउल्लाह को भी दे रहा है, मिन दूनिल्लाह को भी दे रहा है, देता है और देता ही चला जा रहा है। अब इफ्तिखारी दूल्हा, इफ्तिखारी दूल्हा, इफ्तिखारी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, इफ्तिखारी दूल्हा। हाँ, ये रज़वी दूल्हा मेरे बाईं तरफ है, इफ्तिखारी दूल्हा मेरे दाहिने तरफ है, बाराती हम सब हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो आप देखें उसके जूदो करम को देखें आप। और अज़ीज़ान मोहतरम, रह गई रब की कुदरत, जूदो करम आपने समझ लिया। जो मेरे परवरदिगार पे जूदो करम का इनकार कर दे काफिर हो जाए, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसा वो जवादो करीम है। अब उसकी कुदरत आपको समझना है। कुदरत कैसी है रब्बुल आलमीन ने। अब एक बात और समझ लें आप, एक है रब की कुदरत और एक है रब का कानून। एक एक कुदरत, एक एक कानून। जो मोमिन कामिल होता है वो रब की कुदरत को भी पर ईमान रखता है और उसके कानून पर भी ईमान रखता है। जो रब्बुल आलमीन का सच्चा बंदा है वो रब की कुदरत को भी मानता है और उसके कानून को भी मानता है। हम अहले सुन्नत व जमात रब की कुदरत को भी मानते हैं, उसके कानून को भी मानते हैं। अब उसकी कुदरत और कानून का फ़र्क आप समझते चलें। परवरदिगार आलम ने आग पैदा की, जलाने का मादा उसके अंदर पैदा कर दिया, आग पैदा की, उसकी कुदरत है। कानून बना दिया उसने कि जो आग में जाएगा जल जाएगा। कानून है ना, आग में आप कदम रखेंगे जलेगा। कानून ये है कि आग में जो जाएगा जलेगा। मगर रब की कुदरत देखो, जहाँ उसने कानून बनाया था उसने तय कर दिया था, ये आग अगर तेरे अंदर मेरे इब्राहिम ने कदम रखा तो तुझे गुलजार होना पड़ेगा। तो रब की कुदरत को भी मानो, रब के कानून को भी मानो। रब ने दरिया पैदा किए, पानी पैदा किया, कानून बना दिया गया। दरिया में जो जाएगा डूबेगा, बगैर वास्ते के जाना चाहेगा डूब जाएगा। जहाँ उसने ये तय किया था वही उसने ये भी तय किया था। लेकिन ये दरिया अगर मूसा कलीमुल्लाह ने झंडा किया असर मारा तो तुझे 12 रास्ते देने पड़ेंगे। रब ने सूरज के लिए कानून बना दिया, ए सूरज तुझे इस तरह निकलना है, इस तरह डूबना है। ये चाँद तुझे इस तरह निकलना है, इस तरह डूबना है, यहाँ से निकलना है, वहाँ से डूबना है। ये रब का कानून है। मगर रब की कुदरत देखो, जहाँ उसने ये कानून बनाया था वहीं उसने ये भी तय कर लिया था कि अगर मेरे महबूब ने इशारा किया तो ये सूरज तुझे पलटना पड़ेगा और ये चाँद तुझे 2 टुकड़ा होना पड़ेगा। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक।
सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आमदे हुजूर शफीक मिल्लत, दामादे हुजूर सूफी उसने मिल्लत। छुरी पैदा की, छुरी पैदा की, कानून बना दिया, इसका काम काटना है। जहां उसने ये कानून बनाया था वहीं उसने तय कर दिया था, लेकिन ये छुरी तेरी गर्दन पर अगर इब्राहिम ने छुरी चलाई तो तुझे कुंद हो जाना पड़ेगा। दरख्तों के लिए कानून बना हुआ है, जहां उगेगा वहीं शबाब होगा, वहीं बुढ़ापा आएगा, वहीं मौत हो जाएगी। जहां उसने कानून बनाया था वहीं उसने ये भी तय कर दिया था, ये दरख्त अगर मेरे नबी ने तुम्हें बुलाया तो अपनी पिंडलियों के बल चलते हुए हाजिर होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पत्थर कितने संगदिल होते हैं, वो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। पत्थरों के लिए भी कानून बना है, वो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं। मगर जहां उसने ये कानून बनाया था वहीं उसने ये भी तय कर दिया था, एक काम करो, अगर अबू जहल के हाथ में रहोगे और मेरे भी नबी ने इशारा कर दिया तो तुम्हें बोलना होगा और नबी के नबी होने की तुम्हें शहादत देनी पड़ेगी और तुम्हें कहना पड़ेगा कि अशहदु अन्नका ला अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। तो नबी के हुक्म पर अबू जहल के हाथ में नबी का कलमा पढ़ो, काफिर के शिकंजे में नबी का कलमा पढ़ो, कुफ्र के नरगे में नबी का कलमा पढ़ो, ताकि दुनिया देख ले कि काफिर की हुकूमत में भी कलमा पढ़ा जाता है, कुफ्र के नरगे में भी कलमा पढ़ा जाता है, शिर्क के शिकंजे में भी कलमा पढ़ा जाता है। बैठ जाइए वरना डिस्टर्ब हो जाएगा। तशरीफ रखें आप, बैठ जाइए आप। तो कुफ्र के शिकंजे में कलमा पढ़ो, काफिर की हुकूमत में कलमा पढ़ो, कुफ्र के नरगे में कलमा पढ़ो और दुनिया को बता दो कि काफिर की हुकूमत में भी कलमा पढ़ा जाता है, मुशरिक के नरगे में भी कलमा पढ़ा जाता है, कुफ्र के कब्जे में भी कलमा पढ़ा जाता है। लिहाजा हमसे तो कलमा कोई छोड़ा ही नहीं सकता। बैठ जाओ, तकरीर सुननी है, दोनों बुजुर्गों का चेहरा देखो और तकरीर सुन लो। अगर मैंने अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा आपके दिलो दिमाग में उतार दिया तो मैं समझूंगा सूफ़ी अब्दुल हमीद का मुझे बुलाना अल्लाह ने पसंद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो अज़ीज़ों, कुफ्र की नरगे में भी कलमा पढ़ा जाता है, मुशरिक के हुकूमत में भी कलमा पढ़ा जाता है, शिर्क के नरगे में भी कलमा पढ़ा जाता है। अल्लाह मौलाना मुबारक हुसैन अज़हरी मुअज़्ज़ज़ सामीन, फिर जो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक उलमाए किराम, ये सब सूफ़ी अब्दुल हमीद का फैज़ान है। कैसे कैसे मशाइख़ उलमा को जमा कर दिया है, कसम खुदा की, जहाँ इतने उलमा जाए हुए एक अजीम कॉन्फ्रेंस होती है। इल्म फज़ल के चांद सूरज यहाँ उतर गए हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो खुदा की कुदरत को भी मानो और खुदा के कानून को भी मानो। अहले सुन्नत व जमात उसी को कहते हैं जो खुदा की कुदरत को भी मानता हो, खुदा के कानून को भी मानता हो। अब कुदरत और कानून का फ़र्क समझ लो। आप भूखे हैं, मेरा परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि आपके भूख को बगैर खाना खिलाए मिटा दे। कादिर है ना, वो कादिर मुतलक है। आप भूखे हैं, मेरा रब इस बात पर कादिर है कि आपको खाना खिलाए बगैर आपके भूख को मिटा दे। मगर कानून ये है, जब तक खाओगे नहीं भूख मिटाऊंगा नहीं।
میرا خدا اس بات پر قادر ہے، آپ بیمار ہیں، بغیر دوا کھلائے آپ کو شفا دے دے۔ قانون یہ ہے جب تک دوا نہیں کھاؤ گے شفا نہیں دوں گا۔ میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ زہر کھلا کر بھی آپ کو زندگی دے دے۔ خالد بن ولید کا واقعہ نہیں پڑھا ہے؟ جب وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رومی بادشاہ، تو اس نے کہا اگر اب واقعی سچے مسلمان ہیں اور آپ کا مذہب سچا ہے تو میں ایک پیالہ زہر منگا کے رکھتا ہوں، اسے پی کر کے دکھا دو تمہیں ہو تو نہ ہے۔ الحمدللہ اپنے نبی کا سچا غلام وفادار ہوں، لے آؤ۔ گلاس میں بھرا ہوا دنیا کے سب سے زیادہ زہریلا زہر پڑا دیا اس نے، اور آپ اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور گھٹا گھٹ پیٹ گئے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ زہر کھلا کے آپ کو زندگی دے دے، مگر قانون یہ ہے کہ زہر کھاؤ گے تو ماروں گا۔ میرا بھی اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے بیٹا پیدا کر دے، اور دکھا دیا اس نے حضرت آدم کو پیدا کر کے بغیر باپ اور ماں کے۔ یہ میری قدرت ہے، میں اگر چاہوں تو بغیر باپ اور ماں کے اولاد پیدا کر دوں، میں اگر چاہوں تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دوں۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھا دیا، مگر قانون یہ ہے کہ جب بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں کرے گا تو خدا کی قدرت کو بھی مانو، خدا کے قانون کو بھی مانو۔ مومن وہی ہوتا ہے جو خدا کی قدرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ کسی کا کام کچھ نہیں، سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، حکم ربی سے ہوتا ہے۔ ورنہ پوچھو اور سوچو کہ اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو اسماعیل کی گردن کیوں نہیں کاٹی؟ اگر آنکھ کا کام جلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ اگر زہر کا کام مارنا ہے تو اس نے خالد بن ولید کو کیوں نہیں موت دے دی؟ پتہ چلا کسی میں کچھ نہیں، سب حکم ربی سے ہوتا ہے۔ جہاں کاٹنے کا ہوا کاٹ دیا، جہاں نہیں کاٹے ہوا نہیں کاٹا، جہاں زہر موت آنی چاہیے موت نہیں آئی، جس آگ کو جلانا چاہیے نہیں جلایا۔ معلوم کیا ہوا؟ رب العالمین کی قدرت کو بھی مانو اور اس کے قانون کو بھی مانو۔ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو بغیر کسی واسطے کی ہدایت دے دے۔ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے آپ کو نجات دے دے۔ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے آپ کو بخش دے۔ یہ اس کی قدرت مطلقہ ہے، مگر قانون یہ ہے جب تک آدم کے پاس نہیں جاؤ گے بخشے نہیں جاؤ گے، جب تک شیش کے پاس نہیں جاؤ گے بخشے نہیں جاؤ گے، جب تک کہ نوح کے پاس نہیں جاؤ گے بخشے نہیں جاؤ گے، جب تک کہ موسیٰ کے پاس نہیں جاؤ گے بخشے نہیں جاؤ گے، جب تک عیسیٰ کے پاس نہیں جاؤ گے بخشے نہیں جاؤ گے۔ قانون یہ ہے کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھو تو ہم تمہیں نجات دیں گے، صلاحیت دیں گے، بخش دیں گے۔ پتہ چلا کہ نبی کی بارگاہ میں خدا کا قانون لے جاتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی خدا کا قانون لے جاتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں بھی خدا کا قانون لے جاتا ہے، مولانا حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ہمیں خدا کا قانون لے جاتا ہے، مخدوم مرشد جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں خدا کا قانون لے جاتا ہے، سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں خدا کا قانون لے جاتا ہے۔ تو خدا کی قدرت کو بھی مانو، خدا کے قانون کو بھی مانو۔ معزز سامعین، پروردگار عالم نے کل جب میں چلا جاؤں گا یہاں سے تو سنا ہے یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں نا بھائی، معاذ اللہ کہیے، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر۔ ایک خبیث شیطان، وہ نبی جس نے قیامت ہی تک نہیں قیامت کے بعد کی بھی خبر دے دی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں معلوم، معاذ اللہ، جن کا نام محمد علی ہے کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، اپنی کتابوں میں لکھ دیا شیطانوں نے۔ تو کل یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے تو عجیب بات کہہ دی کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا۔ تو جب اس نے پوری کائنات کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا تو اب خدا کے پاس کیا رہا؟ پوچھے گا، بدماش ہے نا۔
تو وہ آپ کے عقیدے پہ چوٹ کسے گا۔ اب میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ یہ فیضان ہے ہمارے حضور سمنانی میاں کا۔ جب کل کوئی آپ سے پوچھے کہ مفتی صاحب نے تو یہ کہا کہ پروردگار نے اپنے نبی کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا، تو اب خدا کے پاس کیا رہا؟ وہ کہے گا۔ تو آپ اسی سے ایک بات پوچھیے، مجھے یہ بتاؤ تم اپنی زمین کے مالک ہو یا نہیں؟ کہے گا مالک ہوں۔ یہ بتاؤ اپنے باغ کے مالک ہو کہ نہیں؟ کہے گا مالک ہوں۔ کہے گا اپنے بلڈنگ کے مالک ہو کہ نہیں؟ کہے گا مالک ہوں۔ بیوی کے نکاح کے مالک ہو کہ نہیں؟ کہے گا مالک ہو۔ تو اے نادان، جب تو مالک ہے تو خدا کیسے مالک؟ جب تو مالک ہے تو خدا کیسے مالک؟ کو سمجھے؟ ہم جب کسی کو مالک بنا دیتے ہیں تو مالک نہیں رہتے۔ ہم جب کسی کو مالک بنا دیتے ہیں تو مالک نہیں رہتے، مگر وہ مالک حقیقی ہے، مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے۔ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے۔ کیسے؟ پوری کائنات کے مالک ہے مصطفیٰ، اور میرا خدا مالک ہے مصطفیٰ کا۔ تو اس کے ملک حقیقی کا حال یہ ہے کہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے، اور ہم کسی کو مالک بنا دے ہیں تو مالک نہیں رہتے۔ اب پھر وہ پوچھے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مالک بنایا اپنے محبوب کو؟ تو میں اسے بیوقوفوں سے کہتا ہوں تو اس چکر میں کیوں ہے کہ محب نے اپنے محبوب کو مالک کیوں بنا دیا؟ ارے اگر تو یہ پوچھتا کہ تجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے تو ایک کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ تو اس چکر میں پڑا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں مالک بنا دیا؟ ارے اس کی شان ہے لا یسأل عما یفعل فعال لما یرید۔ اس کی شان تو یہ ہے جو چاہے کرے، کسی کو اس سے سوال کرنے کا حق نہیں۔ اس لیے حقیقی وجہ کیا ہے وہ تو رب جانے جو دینے والا ہے، مصطفیٰ جانے جو لینے والے ہیں، رب جانے جو مالک بنانے والا ہے، مصطفیٰ جانے جو مالک بننے والے ہیں۔ ہم علماء کے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو ہم آپ کو سمجھا دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، پہلے ایک مثال سمجھیے تو یہ بات اور اچھی طرح آپ کے دماغ میں بڑھ جائے گی۔ اس صوفی عبدالحمید نے بڑے بڑے مشائخ طریقت کو آپ کے ہاں بلایا، بڑے بڑے علماء کو بلایا، تو سوچا بھئی جلسہ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے، اس بار کمیٹی سے کہیں کہ بڑے بڑے لڈو تیار کر دیں، بڑے بڑے لڈو، تاکہ لوگ جب کانفرنس ختم ہو تو اس کو لے کر کے جائے تو ہماری انتظامیہ کا نام بلند ہوگا۔ دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں، بعد میں کہیں آپ لوگ بیٹھ نہ جائیے کہ مولانا عبدالحمید لڈو کہاں لائیے، مفتی صاحب نے تو لڈو کی مثال دی تھی، اس میں مثال دے رہا ہوں آپ سے، آپ کہیں اس کے انتظام میں جلسے کے بعد بیٹھ نہ جائیے۔ تو انہوں نے اپنے اراکین کو حکم دیا لڈو تیار کرو، بڑے بڑے لڈو تیار ہو گئے۔ اجلاس ختم ہوا، حضور سمنانی میں سے کہا حضور آپ اس پر سرکاری اعلیٰ حضرت کے نام سے ایصال ثواب کر دیجئے۔ انہوں نے ایصال ثواب کر دیا۔ اب اس لڈو کے مالک ہے صوفی عبدالحمید، انہوں نے کہا سید عقیل صوفی افتخار صاحب کا فیضان لے کر آپ بیٹھے ہیں، یہ لڈو کا جھولا لیجئے اور جا کر لوگوں کو بانٹ دیجئے۔ اے قاضی ریوا مولانا مبارک حسین اظہری، یہ آپ لیجئے، یہ 20 والوں کو بانٹ دیجئے۔ یہ ڈاکٹر سید محمد راشد صوفی افتخار اور حضور عبدالتواب صاحب کا فیضان لے کر آپ بیٹھے ہیں، اب ادھر چلے جائیے۔ حضور مختوم ابن مقدوس سمنانی سے کہا حضور آپ ادھر بانٹ دیجئے نا علماء کو۔ اب کوئی ادھر اتر گیا بانٹنے کے لیے، کوئی ادھر اٹھ گیا بانٹنے کے لیے، کوئی ادھر اتر گیا بانٹنے کے لیے، کوئی مگر اس میں ایک ایسا نادان ہے کہتا میں آپ لوگوں سے نہیں لوں گا۔ اے اظہری میاں، قاضی ریوا میں آپ سے نہیں لوں گا، اے حضور سمنانی میاں میں آپ سے نہیں لوں گا، اے سید عاقل میں آپ سے نہیں لوں گا، اے ڈاکٹر راشد میں آپ سے نہیں لوں گا، مفتی اسد میں آپ سے نہیں لوں گا، میں تو ڈائریکٹ اس کے مالک عبدالحمید سے لوں گا۔ تو صوفی عبدالحمید کہیں بے وقوف، اگر مجھے خود ہی بانٹنا ہوتا تو ان مقدس ہستیوں کو میں زحمت کیوں دیتا؟ ارے اگر مجھے خود ہی بانٹنا ہوتا تو میں سید عقیل کو کہے کو زحمت ادھر جائیے،
حضور مولانا مبارک صاحب ادھر جائیے، حضور سمنانی میاں ادھر جائیے، ڈاکٹر راشد صاحب ادھر جائیے، سید محمد حسن مفتی صاحب ادھر جائیے۔ میں چاہتا یہ ہوں دولت میری ہو، مقدسات ان کے ہوں۔ میری مشیت اس میں ہے کہ دولت میری ہو بٹے حضور سمنانی میاں کے مقدساتوں سے، دولت میری ہو بٹے حضری میاں کے قاضی ریوا مولانا مبارک حسین کے مقدساتوں سے، دولت میری ہو سید عقیل کے مقدس ہاتھوں سے بٹے، یہ میری خواہش ہے۔ اے دوستو، پروردگار عالم نے ہدایت کی شیرینی تیار کی، مغفرت کے لڈو تیار کیے، اور اس نے کہا اے آدم تم ادھر جاؤ، اے شیش تم ادھر جاؤ، اے نوح تم ادھر جاؤ، اے موسیٰ تم ادھر جاؤ، اے عیسیٰ تم ادھر جاؤ، اے میرے محبوب تم پوری دنیا کے ناف میں مکہ المکرمہ میں اتر جاؤ۔ میری مشیت ہے کہ ہدایت میری ہو، مقدسات عالم کے ہوں۔ میری مشیت اس میں ہے کہ ہدایت میری ہو اور ہاتھ میرے محبوب کے ہوں۔ اس لیے میں نے ان محبوبوں کو بھیج دیا کہ مجھ سے بھی مانگ سکتے ہو، مگر میری مشیت ہے کہ میرے محبوبوں کے دامن سے لپٹ کے مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت حضور شفیق ملت، داماد حضور صوفی ملت بریلی شریف۔ آپ سوچیں گے کہ پھر مولانا عبدالحمید کو کیا ملا؟ مالک تو وہ تھے۔ تب آپ لڈو لے کر جلسے سے چلے تو مولانا ہاشم سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ مولانا ہاشم جس اجلاس کی آپ نقابت کر رہے تھے بھئی، وہاں کے اراکین نے بہت شاندار لڈو بنایا، بہت عمدہ لڈو بنایا، بہت بڑے بڑے لڈو بنایا، اور کھایا، ارے بہت لذیذ لڈو ہے، بہت عمدہ لڈو ہے۔ کیا سمجھے؟ بانٹنے والے کے آگے آپ کا ہاتھ بڑھا تھا، مالک کے سامنے آپ کا دل جھک گیا۔ بہت عمدہ ہے، بہت شاندار ہے، بہت لذیذ ہے۔ کیا سمجھے؟ اہل سنت و جماعت کا اسٹیج یہی کہتا ہے، خدا دینے والا ہے ادھر سر جھکاؤ، محبوب بانٹنے والے ہیں ادھر ہاتھ بڑھاؤ۔ تو اہل سنت و جماعت کی عقیدے کا ترجمانی ان کی عقیدے کی روشنی میں کرو۔ سنو، جب دعا کے ہاتھ اٹھے گا صرف خدا کی بارگاہ میں، دعا مخ العبادت، دعا مغز عبادت ہے، دعا روح عبادت ہے۔ دعا اللہ و رسول کو اتنا پسند ہے کہ وہ قضاء الہی کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھے گا تو کعبہ کے سامنے اٹھے گا۔ تو فرق سمجھو ہاتھ اٹھانے اور بڑھانے کا۔ جو ہاتھ کعبہ کے سامنے اٹھے گا وہ ہاتھ دعا والا ہے، اور جو ہاتھ گنبد خضرا کے سامنے اٹھے گا وہ ہاتھ لینے والا ہے۔ معزز سامعین، تو رب کی قدرت کو بھی مانو، رب کے قانون کو بھی مانو، رب کی قدرت کو مانو، رب کے قانون کو مانو۔ رب کی قدرت کا انکار بھی کفر ہے، اس کے قانون کا انکار بھی۔ اب رہ گئی مصطفیٰ جان رحمت کی شان صلاحیت، کیا وہ پوری کائنات کے مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اے دوستو، مجھ جیسا بے صلاحیت اس امام النبی جین کی شان صلاحیت کیا بیان کرے گا، جس کی شان یہ ہے کہ جو کہے کہ میں نے سمجھ لیا تو سمجھو اس نے کچھ نہیں سمجھا، جو کہے میں نے نہیں سمجھا سمجھ لو اس نے کچھ تو سمجھ لیا۔ جبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی شان کو میں، اور پھر ہم اور تم نبی کی شان صلاحیت کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے یار غار کو اپنے فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اے عزیزو، اب مجھے بتاؤ رب کے سوا کی لسٹ بناؤ۔ حضرت جبریل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، ملائکہ مقربین رب کے سوا، فرشتے رب کے سوا، آدم رب کے سوا، شیش رب
کے سوا، نوح رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، ابو بکر صدیق رب کے سوا، عمر رب کے سوا، عثمان رب کے سوا، علی رب کے سوا، حسن رب کے سوا، فاطمہ رب کے سوا، غوث آدم رب کے سوا، خواجہ اجمعی رب کے سوا، یہ رب کے سوا کسی نے میری حقیقت کو نہیں جانا۔ اس دور کے تو لوگ نہ جان سکے مگر اس دور کے دو ٹانگ کے جانور کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکہ کی آمد، مدنی کی آمد، بریلی شریف، حلواد اعلی حضرت، سرکار صوفیہ ملت، سرکار محبوبہ ملت، سرکار صفیقہ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلطان محمود غزنوی نے حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی سے بڑا پیچیدہ سوال کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے بایزید کیسے بزرگ تھے، بایزید کیسے بزرگ تھے؟ تو حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی نے فرمایا ایسے بزرگ تھے کہ جو ان کو دیکھ لیتا جنتی ہو جاتا، جو ان کو دیکھ لیتا جنتی ہو جاتا۔ تو بادشاہ کا دماغ ٹھنکا، حضور آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا جنتی نہ ہوا، ابو لہب نے نبی کو دیکھا جنتی نہ ہوا، عتبہ نے نبی کو دیکھا جنتی نہ ہوا، شیبہ نے نبی کو دیکھا جنتی نہ ہوا، امیہ نے نبی کو دیکھا جنتی نہ ہوا، اور جو بایزید کو دیکھتا وہ جنتی ہو جاتا۔ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی تو آقا نے فرمایا ابو الحسن قرقانی نے بے وقوف، ارے ابو جہل نے کب دیکھا نبی کو؟ جب دیکھا تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ ابو لہب نے کس کو دیکھا؟ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ عتبہ نے کس کو دیکھا؟ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ شیبہ نے کس کو دیکھا؟ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ تو انہیں چلنا پھرنا نظر آیا، کھانا پینا نظر آیا، اٹھنا بیٹھنا نظر آیا، ان کی بشریت نظر آئی، ان کی مثلیت نظر آئی۔ مگر ابو بکر نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسا دیکھا کہ دیکھتے ہی نبی کے دامن میں آ گئے اور ان کو یہ تمغہ امتیاز مل گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت اگر مردوں میں ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ دیکھنے والوں نے کیسے دیکھا؟ حضرت حسان سے پوچھو، واجمل من کمل لم ترقت تو عینی واکمل من کمل لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ دیکھنے والوں نے کیسے دیکھا؟ جبریل سے پوچھو، آفاقہا گردیدہم سیر بتاں ورزیدہم بسیار خوبہ دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ عائشہ نے دیکھا سوئی گر گئی، گجرے میں سوئی گدڑی سے لیتے گر گئی، اندھیرا تھا، اللہ کے نبی داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، پورا کمرہ اجالے سے بھر گیا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا حسین و خوبصورت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے دادا پیر ارشاد فرماتے ہیں سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، صبح شام بناتا ہے اجالا تیرا۔ اے عزیزان محترم، اب نبی جان رحمت کی شان صلاحیت کو ہم کیسے سمجھائیں؟ موسیٰ سے پوچھو نا، کوہ طور پہ عرض کیا تھا رب ارنی، مجھے دکھا دے، جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا لن ترانی، چہیتے تھے مچل گئے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھو نا، اگر پہاڑ میرے تجلی کی تاب لا سکتا ہے تو دیکھ سکو گے۔ پھر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر پروردگار عالم نے اپنی تجلی ڈالی ہے کوہ طور پر، تو قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ پاس ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی شان صلاحیت تھی، مگر آؤ اپنے نبی کی شان صلاحیت دیکھو۔ لامکہ پہ اللہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ اور قاب قوسین یا ادنیٰ کی منزل ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے۔ کتنا دیا؟
نبی کی شان صلاحیت دیکھو کتنا دیا. صوفیہ نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے 90,000 کلام فرمائے. اسرار تھے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے. ہم سے تو اتنا کہہ دیا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وہی کرنا تھا کر دیا، تم سے کیا لینا ہے. نبی کی شان صلاحیت دیکھو، آنکھیں جھپکی نہیں، ذات رب کا دیدار کر رہی ہیں، ذات رب کو دیکھ رہی ہیں، پلک جھپکی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے رائے تو ربی بے عین راسی، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. نبی کی شان صلاحیت دیکھو کہ حضرت موسیٰ ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر کی تجلی کتاب نہ لا سکے، اور یہاں پلک بھی نہیں جھپک رہی ہے اور اپنے رب کی ذات کا دیدار کیا جا رہا ہے. اے نم آقا، آپ کی شان صلاحیت کا کوئی جواب نہیں ہے. تو جب میرا پروردگار قادر مطلق ہے اور میرا پروردگار شان جود و کرم سے متصف ہے اور میرے مصطفیٰ صلاحیت عظمیٰ رکھتے ہیں، تو وہ قادر بھی ہے، جواد و کریم بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت مالک بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو اے محبوب، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اے عزیزو، یہی عقیدہ قرآن نے دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو. دیتا وہی ہے جو صاحب اختیار و مالک ہوتا ہے، جو مجبور ہوگا وہ کیا دے گا. قرآن نے یہی عقیدہ دیا کہ نبی مختار صحابہ کی طرف آؤ. حضرت ربیہ ہیں، وضو کرا رہے پیارے مصطفیٰ کو. اللہ کا کرم، نبی کا کرم جوش پر ہے. فرمایا سل انی ما شیتا، ربیہ جو چاہو مانگ لو. ما شیتا، یہ علماء جانتے ہیں ما عموم کے لیے آتا ہے. مانگنے والا پوری دنیا کی بادشاہت مانگ سکتا تھا، مانگنے والا تمام جنتوں کی ملکیت مانگ سکتا تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو چاہو مانگ لو. مگر باہر حضرت ربیہ مانگا بھی تو کتنا پیارا مانگی انہوں نے. کہا حضور مانگتا ہوں عطا کیجئے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، جنت میں اپنی رفاقت دے دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. جنت میں اپنی رفاقت دے دیجئے. آقا نے فرمایا دے دیا. اور بولو کیا چاہتے ہو. دے دیا. اور بولو. کہا کچھ نہیں حضور، بس یہی کافی ہے. حدیث میں صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جابر تشریف لائے، سرکار سے گفتگو کی تو حضور کی آواز میں کچھ پستی تھی. سمجھ گئے کہ لگتا ہے آج میرے آقا کئی روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں. حضور کی آواز کو اوپر سے دیکھا تو سمجھ گئے سرکار بھوکے ہیں. اپنے اہلیہ سے جا کے کہا، بڑی وفادار عورتیں ہوتی تو اس زمانے کی نبی کے نام پر اپنی عظمتوں کو قربان کر دیتی تھی. حضرت ربیہ کے اہلیہ کو پتہ چلا، حضرت جابر کے اہلیہ کو پتہ چلا آقا بھوکے ہیں. شوہر سے کہا جائیے نا آقا کو دعوت دے دیجئے کہ آج سرکار ہمارے یہاں کھانا تناول فرمائیں. سرکار گئے، سرکار کی بارگاہ میں جابر پہنچے. عرض کیا حضور آج آپ کی دعوت ہے. اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لی. شام کو حضور حاضر ہونا ہے. سرکار جب شام کو چلے تو مدینہ میں جتنے صحابہ موجود تھے سب سے کہا چلو جی جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو جابر کے ہاں دعوت ہے. دعوت دینے والے نے ایک ذات کو دعوت دی ہے، مگر نبی نے سارے غلاموں کو دعوت دے دی ہے. اب یہ پورا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جابر کے گھر کی جانب. اب وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر آپ دیکھیے. جب حضرت جابر کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، قبول فرما لیے، تو اپنے اہلیہ سے تذکرہ کیا. تو اہلیہ نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے نا، اسی کو ذبح کر لو. اب ظاہر اللہ کے نبی تشریف آئے، بھائی میری مزاج ہے کہ میرے نبی کا قدم میرے گھر میں آ جائے گا، اس لیے بہتر سے بہتر کھانا تیار کر. تو ایک بچہ تھا بکری کا، بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا. حضرت جابر کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. واقعی کیسے تھے مسلمان. اس میں جب حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا. جب وہ ذبح کر کے بوٹی بنا کے چلے گئے
تو اس نے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور کہا بیٹا بھیا لیٹ جاؤ نا، دیکھو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے والد نے بکری کیسے ذبح کی ہے۔ اور اس نے اٹھائی چھری اور اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب ذبح تو کر دیا اس نے، مگر اب مائی تو ڈر کے مارے اوپر بھاگا، یا تو ماں مارے گی۔ ماں نے پیچھا کیا، اوپر سے کود پڑا، وہ بھی مر گیا، چھوٹا بچہ بھی مر گیا، بڑا بچہ بھی مر گیا۔ مگر بہرے خاتون اسلام نبی کی آمد ہے، بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں 2 جنازے ہیں، مگر ان جنازوں کو گھر کے گوشے میں لے گئیں، سفید کپڑے سے ڈھک دیا، اپنے شوہر کو بھی اطلاع نہیں دی تاکہ ان کو انتظام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ شوہر کو بتایا بھی نہیں کہ میرے 2 بچے مر گئے ہیں، خود کھانے پکانے میں لگ گئی۔ شام ہوئی، اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت لے کر کے آ گئے۔ اس زمانے کا کوئی آدمی ہوتا اتنا بڑا مجمع دیکھتا تو پیچھے دروازے سے نکل جاتا، ارے بڑی بے عزتی ہوگی بھائی، کہاں سے ان دونوں کو کھلائیں گے؟ مگر وہ زمانے کے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے ہم نے نبی کو دعوت دی ہے، نبی کے کھانے کا انتظام کرنا ہمارا فرض ہے، نبی نے ان کو دعوت دی ہے، وہ نبی کے مہمان ہیں، ہم نبی کا انتظام کریں گے، نبی اپنے مہمانوں کا انتظام۔ کھانا بنایا گیا، دسترخوان پہ سجایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 آدمی میرے پاس آؤ، دسترخوان کو ڈھک دو، روٹی بھی ڈھک دو، گوشت بھی ڈھک دو، 10 آدمی اور کھاتے جاؤ۔ دسترخوان تیار ہوا، پیارے نبی بیٹھے تو حضرت جبریل تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل تشریف آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کھائیے گا نہیں؟ جابر سے کہیے اپنے 2 بچوں کو بلائیں۔ جابر سے کہیے اپنے 2 بچوں کو بلائیں۔ حضرت جابر گئے، لیا کے پاس نبی کا حکم ہے، بچے کہاں ہیں؟ ماں نے چھپایا، بہانہ کیا بچے کہیں ہوں گے، آ جائیں گے، آپ سرکار سے کہیے کھانا تیار فرما لیں۔ گئے نبی کی بارگاہ میں عرض کی اہلیہ کی بات، اور نبی پھر حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس وقت تک کہ کھائیے گا نہیں جب تک ان کے بچے نہیں آ جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا جابر کہیں بھی ان کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ اب جب نبی نے دوبارہ بھیجا اور اہلیہ سے پوچھا حضرت جابر نے، تو حضرت جابر کہہ لیا کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ کونے میں لے گئی، چادر کو ہٹایا، دیکھا 2 بچے دم دے چکے ہیں۔ عرض کیا کر یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہمارے گھر ہو چکا ہے۔ تو سرکار تھوڑی دیر اپنا سر نیچے کیا، اسی درمیان حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو مختار اور مالک بنایا ہے نا، آپ ان کے بچوں کو زندہ کر دیجئے نا۔ آپ ان کے بچوں کو، پیارے مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں، چادر ہٹائی جاتی ہے، مصطفیٰ جانب فرماتے ہیں قم بإذن اللہ، اے بچوں اللہ کی اجازت سے اٹھ جاؤ۔ 2 بچے زندہ ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور کھانے والوں سے کہہ دیا جتنی ہڈی ہے نا پھینکنا نہیں، سب ایک جگہ جمع کرتے جاؤ۔ جب سب لوگ کھا چکے اور ہڈی سب ایک جگہ جمع تھی تو آپ نے بکری سے کہا قم بإذن اللہ، تو بھی اٹھ جا۔ اے جابر دیکھو ہم نے تم کو کھلایا ہے، تمہارا کچھ نہیں کھایا ہے، یہ اپنی بکری بھی لے جاؤ۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ یہی عقیدہ قرآن نے دیا، یہی عقیدہ صحابہ نے دیا، یہی عقیدہ غوث اعظم کا تھا، یہی عقیدہ خواجہ اجمری کا تھا، یہی عقیدہ مجدد اعظم سیدنا امام محمد رضا محدث بریلوی نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ سنیو قابل مبارکباد ہو تم کہ تمہیں ایسا امام ملا جس نے تمہارے عقیدے کی حفاظت کی، تمہارے یکے رسول کی محبت کی، تمہارے محبت کی حفاظت کی۔ سچ جانو سنیت جو آج زندہ ہے یہ علامہ فضل الحق خیرآبادی، علامہ فضل حق خیرآبادی، جنہوں نے جامع مسجد میں جا کے مناظرہ کیا تھا، اسماعیل بھاگ گیا تھا دم دبا کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، اعلیٰ حضرت نے ہمارے خانقاہوں کے تقدس کی حفاظت کی، اعلیٰ حضرت نے ہمارے معمولات و مراسم کی حفاظت کی۔ اس لیے ہم سنی جب بھی کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو اس مجدد اعظم کا تذکرہ ضرور کہتے ہیں، اور
اور اس مفتی اعظم ہند کا بھی تذکرہ ضرور کرتے ہیں. تم اس احمد رضا کے لاڈلے ہو مفتی اعظم. زمانہ گردش دورہ نے تم سے بات کھائی ہے. کبھی بھی گردش دورہ میں جب آواز دی تم کو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.